بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ليطلع في ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاح. رواہ ابن ماجہ. ابن ماجہ کی حدیث نمبر 1390 ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 15 شعبان کی رات کو آخری پہر اللہ تعالی آسمان دنیا کے اوپر نزول فرماتے ہیں، اور پھر مشرک اور مسلمان بھائی سے دشمنی رکھنے والے کے سوا ساری مخلوق کی مغفرت فرما دیتے ہیں. معزز ناظرین، آج رات کو چونکہ شب بارات ہے اور کل 15 شعبان ہے، بہت سے احباب اس حوالے سے سوال کر رہے تھے کہ اس رات کی کوئی فضیلت، اس رات کی کوئی خاص عبادت ہے تو وہ بتا دیجئے، اور بہت سارے کل کے روزے سے متعلق بھی پوچھ رہے تھے. تو یہ رائے بنی کہ اس سے متعلق کچھ احباب کو ویڈیو کی شکل میں بھی بتا دیا جائے تاکہ بات کلیئر ہو جائے. حقیقت یہ ہے کہ دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا نام ہے، نہ کہ اپنا شوق پورا کرنے کا اور نہ کہ اپنی مرضی کے کسی کام کے کرنے کا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام سے جو چیز ثابت ہے وہ دین ہے، اسی کو ہم نے اپنے عمل کے اندر لانا ہے. اس کے علاوہ جو چیزیں ہوں گی وہ دین نہیں کہلائیں گی. اس کو یا تو ہم اپنا شوق پورا کرنا کہہ سکتے ہیں، اپنی مرضی کہہ سکتے ہیں، یا پھر اس کو ہم بدعت کہہ سکتے ہیں. تو اس تمہید کے بعد ہم اگر دیکھیں تو 15 شعبان کی رات اور اگلے دن اس کا جو روزہ ہے، اس سے متعلق عوام کے اندر افراط اور تفریط پایا جاتا ہے. اس کی فضیلت کے اندر بہت سارے احباب بہت آگے تک بڑھ گئے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کے روزے کی اتنی فضیلت ہے، اس رات کے اندر عبادت، مخصوص قسم کی عبادات گھڑ لی ہیں کہ اس رات کو اگر یہ عبادت کی جائے تو اس کا یہ ثواب ہے، یہ اتنے نوافل پڑھے جائیں تو پھر اس کے اندر یہ صورتیں متعین پڑھی جائیں تو پھر اس کی یہ فضیلت ہے، اور اس کے اندر اگر قبرستان جایا جائے تو اس کی یہ فضیلت ہے، اس رات کے اندر اگر حلوہ پکایا جائے تو اس کی پھر یہ فضیلت ہے. تو مختلف قسم کے اعمال اور مختلف قسم کی فضیلتیں لوگوں نے اپنے ذہنوں کے اندر رکھی ہوئی ہیں، اور بدقسمتی سے بہت سارے ہمارے مذہبی لوگ بھی ان کو بتاتے رہتے ہیں. دوسری طرف اس میں بہت زیادہ کمی بھی پائی جاتی ہے. بہت سارے لوگ اس کے اوپر رد کرنے کے اندر اتنے آگے بڑھ جاتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ اس رات کی کوئی فضیلت ہی نہیں ہے، یا اگلے دن روزے کی کوئی فضیلت ہی نہیں ہے، تو وہ بہت زیادہ کمی کر لیتے ہیں. اب درمیانی راہ کیا ہے؟ درمیانی راہ یہ ہے کہ اس رات کی جو فضیلت ہے وہ ثابت ہے. اس رات کے اندر کی فضیلت سے متعلق تقریباً 10 صحابہ کرام سے اس کی فضیلت ثابت ہے، اور ان 10 صحابہ کرام سے وہ فضیلت ثابت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی جو احادیث ہیں وہ تقریباً حسن درجے تک چلی گئی ہیں. ایک روایت جس طرح میں نے آپ کے سامنے پیش کی تو اس میں دیکھیں فضیلت کہ اللہ تعالیٰ اس رات کو آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور ان تمام لوگوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں جو گناہگار ہیں، اور ان لوگوں کے علاوہ جو شرک کرنے والے ہیں یا مسلمانوں کا آپس میں جو کینہ اور بغض ہے اور دشمنیاں ہیں، اس کی وجہ سے جو لوگ حسد اور بغض رکھتے ہیں، ان کے علاوہ اللہ سب کی بخشش فرما دیتے ہیں. تو یہاں پر میں ایک بات یہ بھی کوٹ کرنا چاہوں گا کہ اس وقت اگر آپ دیکھیں تو ایک سیاسی جو صورتحال ہے، اس کے اندر ہر ایک دوسرے سے دل کے اندر نفرت رکھ رہا ہے اور دوسرے کے اوپر طعن و تشنیع کر رہا ہے، پیٹھ پیچھے اس کی غیبت کر رہا ہے. تو اس سے آج ہی ہم نے توبہ کرنی ہے، اس رات کے آنے سے پہلے. اب فضیلت تو 10 صحابہ کرام سے ثابت ہے، لیکن اس فضیلت کے ثابت ہونے کے باوجود کوئی خاص عبادت وہ ثابت نہیں ہے، کوئی خاص نوافل اس کے اندر ثابت نہیں ہے، کوئی خاص لوگوں کا ایک جگہ پہ جمگٹھا کرنا، اجتماع کرنا، یہ ثابت نہیں ہے. اب کیا ثابت ہے؟
وہ یہ ہے کہ اس رات کے اندر جو بھی عبادت انسان کرے وہ انفرادی طور پر کر سکتا ہے. ہاں، نماز جماعت کے ساتھ مسجد میں پڑھے، اور اس کے علاوہ باقی جو عبادت ہے، نوافل بھی، تلاوت بھی، ذکر اذکار بھی، دعاؤں کے اندر مشغول ہو جانا، امت مسلمہ کے لیے، اپنے ملک کے لیے دعائیں کرنا، یہ ساری عبادتیں الگ ایک کمرے کے اندر بیٹھ کر انفرادی طور پر کرنی ہیں. اس کو ایک مثال سے سمجھیے کہ جیسے کہ بادشاہ کا ایک اجلاس ہو، اس کے اندر سب لوگوں کو جمع کیا گیا ہو، لیکن اس اجلاس میں بادشاہ چند لوگوں کو کہے کہ آپ کچھ دیر کے بعد مخصوص چند لوگوں کو بتائے کہ تم میرے کمرے کے اندر آ جانا اور وہاں پہ انشاءاللہ آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی. تو اب اگر وہ جو چند لوگ ہیں یا وہ ایک شخص جس کو بادشاہ نے کہا ہے، وہ شخص اگر یہ کرے کہ اپنے ساتھ 15-20 لوگوں کو جمع کر کے بادشاہ کے دربار میں اگر چلا جائے تو بادشاہ کی قدر ہوگی یا ناقدری ہوگی؟ بالکل اسی طریقے سے سمجھ لیجئے کہ باجماعت نماز جب آپ پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا دربار لگا ہوا ہے، بادشاہ کا دربار ہے. تو اس دربار کے اندر بادشاہ اگر کسی کو کہتا ہے کہ نفل نماز میرے لیے جو پڑھنی ہے وہ جا کر ایک الگ کمرے کے اندر پڑھنی ہے، وہاں پہ میرے ساتھ تم نے بات کرنی ہے، تو وہاں پہ اگر ہم نوافل کے لیے ایک اجتماع کر لیں، نوافل کو ہم اگر جماعت کے ساتھ وہاں پہ پڑھنا شروع کر دیں، جس طریقے سے اس رات کے اندر صلاۃ تسبیح کو جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں لوگ، عورتیں جماعت کرتی ہیں، مرد جماعت کرتے ہیں اور نوافل کے لیے ایک اکٹھا ہوتے ہیں، کچھ بھی یہ ثابت نہیں ہے، بلکہ نوافل کی تو جماعت ہی مکروہ ہے. اس لیے بادشاہ جب آپ کو کہہ رہا ہے، وہ خالق کائنات آپ کو یہ فرما رہا ہے کہ تم میرے لیے اگر نفل عبادت کرنی ہے تو وہ اکیلے تنہائی کے اندر کرو، تو ہم کہتے ہیں کہ نہیں، ہم تنہائی کے اندر نہیں کریں گے، ہم لوگوں کو دکھانے کے لیے اکٹھے ہو کر کریں گے. تو اس طرح کی کوئی بھی چیز یہ اپنے شوق کو تو پورا کرنے کے لیے تو ہو سکتی ہے، لیکن اس کو دین نہیں کہا جا سکتا. اس رات کے اندر قبرستان جانے سے متعلق بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک مرتبہ قبرستان گئے تھے، روایات میں آتا ہے، تو لہٰذا ہمیں بھی ایک ہی مرتبہ کبھی چلے جانا چاہیے. لیکن اس کو معمول بنانا اور یہ کہنا ہے کہ جب اس رات کو اگر ہم قبرستان نہ گئے تو ہمارے مردے بخشے نہیں جائیں گے، یا ہماری یہ شب برات کی جو فضیلت ہے وہ ہمیں نہیں ملے گی، ایسی کوئی بات نہیں ہے. بس اتنا کیا جائے کہ دین کو مد نظر رکھا جائے، اپنے شوق کو مد نظر نہ رکھا جائے. تو اس سے متعلق یہ کچھ باتیں تھیں. اور دوسرے دن جو اس کا روزہ ہے، تو روزے سے متعلق ایک روایت کے اندر آتا ہے، لیکن وہ روایت ضعیف ہے. اس لیے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ایام بیض کے 3 روزے رکھا کرتے تھے، یعنی ہر اسلامی تاریخ کی 13، 14 اور 15 تاریخ. تو اگر کوئی 13، 14 اور 15 تاریخ کے پورے سال سے وہ روزے رکھتا چلا آ رہا ہے تو وہ 15 شعبان بھی اس میں آ جائے گا تو وہ رکھ لے. لیکن الگ سے اس روزے کی کوئی فضیلت نہیں ہے، اس کو اپنی طرف سے فضیلت گڑنا یہ درست نہیں ہے، یہ دین کے اندر اضافہ ہے. البتہ اگر کوئی پورے شعبان کی چونکہ روزوں کی فضیلت آئی ہے تو اس میں اگر کوئی شخص روزے رکھ رہا تھا تو اس میں 15 شعبان کا روزہ بھی رکھ لے تو یہ درست ہے. پورے شعبان کے اندر روزے رکھیں تاکہ رمضان کے لیے ایک ریہرسل ہو جائے، مشق ہو جائے. اور حقیقت میں یہ ہے بھی 15ویں شعبان کی رات یہ رمضان المبارک کی راتوں کے لیے ایک ریہرسل ہے. البتہ 28 اور 29 شعبان کو روزہ رکھنے سے منع فرمایا گیا ہے تاکہ رمضان کے لیے سستی نہ ہو جائے، تاکہ انسان چست ہو جائے اور تر و تازہ ہو کر پھر رمضان کو شروع کر سکے. تو یہ کچھ باتیں تھیں شعبان سے متعلق. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.